اللهم صل على محمد وآل محمد. کن لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے کیسے کانٹیکٹ یعنی خواب میں یا ملتے ہیں یا کیسے یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میرا رابطہ ہوا ہے امام مہدی سے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط؟ کہ جس وقت امام زمانہ ہم کہتے ہیں یا آپ کہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، اس وقت حکومت کو یہ پتہ چلا کہ ان کا فرزند موجود ہے، اور حکومت کے کارندوں نے یہ چاہا یا بادشاہ نے یہ چاہا، معتمد باللہ کی حکومت تھی اس وقت، کہ اس نے یہ چاہا کہ ان کو قتل کر دیں۔ ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ صفت غیبت تو رسول اور نائب رسول میں ہوتی ہے، لیکن بالفعل اسی وقت نافذ العمل ہوتی ہے کہ جب پروردگار عالم چاہتا ہے یا پروردگار عالم کی مشیت میں اس کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ وصی رسول، ہادی برحق، ولی عصر خطرے میں آ گیا، اب اس کی جان جا رہی ہے، اور اس کے معیار کا کوئی دوسرا ہادی بھی موجود نہیں ہے۔ اب وہ صفت بروئے کار آنے کا وقت آ گیا، لیکن صورت کیا تھی کہ اگر ایک دم سے امت ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 اماموں سے تمسک کرتی چلی آ رہی ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے تھے کہ امام زندان میں ہوتا تھا، امام گھر میں مقید ہوتا تھا، امام کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑتی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال اس طرح غائب نہیں تھا جیسے آج ہمارے زمانے کا امام غائب ہے۔ تو اس طرح غائب ہونے کا پہلا تجربہ ہوتا اگر امام اچانک غائب ہو جاتے۔ تو پروردگار عالم کی مصلحت یہ تھی کہ اس غیبت کے آغاز کو تھوڑا سا مؤخر کر کے ایک ایسے زمانے کو وجود میں لائے، یا زمانے میں ایک ایسی کیفیت وجود میں لائے کہ جس میں امام غائب بھی ہو اور 100% غائب بھی نہ ہو، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں امام کی غیبت کے۔ یہ زمانہ ہے 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اور وہ نماز جنازہ والا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے، 8 ربیع الاول 260 ہجری۔ اب اس وقت سے لے کے اور 329 ہجری تک تقریباً 70 سال، 69 سال کا عرصہ ہے، 70 سال کہہ لیں آپ کا عرصہ، وہ ہے جسے ہم غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ سے ہماری مراد کیا ہے؟ غیبت صغریٰ نے چھوٹی غیبت صغریٰ میں یہ ہوتا تھا کہ امام کا رابطہ عام لوگوں سے عموماً براہ راست نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تمام امور شرعیہ، وہ تمام امور کہ جن کی انجام دہی بحیثیت امام کا فریضہ تھا، اور وہ تمام امور کہ جن میں امام کا امت سے رابطہ اور تعلق ضروری تھا، اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اور یہ طریقہ کار بھی اچانک وضع نہیں کیا گیا تھا۔ ہماری تاریخ امامت اگر سے کسی کو دلچسپی ہو تو دیکھے وہ پڑھ کے، کہ ہر امام کے عہد میں جو ترجیحات تھیں ان پر زیادہ کام کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے 10ویں اور 11ویں امام جو تھے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام جو امام مہدی علیہ السلام کے جد دادا ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں، یہ دونوں امام وہ ہیں کہ جن کو ہم تاریخ امامت میں ائمہ عسکریین کہتے ہیں، 2 عسکری۔ یہ عہد عسکریین کہلاتا ہے، جیسے امام حسن امام حسین کا عہد حسنین ہے، یا 5ویں اور 6ٹھے امام کا عہد صادقین ہے۔ تو اسی طرح سے یہ 10ویں اور 11ویں امام کا عہد جو ہے یہ عہد عسکریین ہے۔ عہد عسکریین کی ترجیحات میں جو بہت بڑی ترجیح تھی وہ قوم کو غیبت کے لیے تیار کرنا تھا، اور تمام احکامات غیبت ان کے زمانے میں جاری ہو رہے تھے، 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں۔ نائبین مقرر کرنا شروع سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے امام
زندان میں ہوتے تھے تو ان کو نائب مقرر کرنا پڑتا تھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا عہد امامت 6 سال زندان میں گزرا تھا، آپ کو نائبین مقرر کرنا تھے۔ تو اس طریقے سے نائبین مقرر کرنے والا سلسلہ جو ہے وہ عہد عسکریین میں بہت پختہ ہو گیا تھا، اور جو پہلا نائب خاص عہد عسکریین میں منتخب کیا گیا تھا وہی 12ویں امام کا پہلا نائب ہے۔ تو اس طریقے سے سلسلہ اور نظام یہ بنایا گیا کہ کچھ خاص افراد جو کہ امام کے قریبی اصحاب، ان کے شاگرد اور انتہائی عظیم مرتبے کے علماء ہوتے تھے، یعنی ان کی شخصیت جو ہے اس میں جو صفات پائی جاتی تھیں، اس میں ایک صفت یہ کہ وہ امام کے چاہنے والے، امام کی معرفت رکھنے والے اور امام سے انتہائی قریب ہوتے تھے۔ دوسری چیز ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ تمام صفات حمیدہ یا یہ کہیں کہ صفات انسانیت سے آراستہ ہوتے۔ تیسری چیز ان میں یہ ہوتی تھی کہ وہ بہت بڑے علماء ہوتے تھے، یعنی دین کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ امام کی عدم موجودگی میں ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ وہی جواب دیں جو امام دیتے، اتنا ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو جب 260 ہجری میں امام حسن عسکری شہید ہو گئے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ امام مہدی علیہ السلام اگر لوگوں کے سامنے آئے تو قتل کر دیے جائیں، تو اب ضرورت، اور بالکل غائب ہو جائیں تو امت پریشان ہو جائے، کیونکہ امت ابھی عادی نہیں ہے اس بات کی۔ تو اب یہ بیچ کا طریقہ تھا کہ اس عہد میں امام نے اپنے کچھ نائبین مقرر کیے، ہم اپنی اصطلاح میں ان کو نائبین خاص کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں تھے تو آپ کے ایک نائب تھے جن کو ہم نوابین اربعہ بھی کہتے ہیں، جناب عثمان ابن سعید، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت ہی اہم نائب ہیں، جو آپ کے زندان کے زمانے میں آپ کی نیابت کرتے تھے۔ 12ویں امام نے یعنی امام مہدی علیہ السلام نے انہی کو اپنا نائب خاص مقرر کیا، اور جب تک وہ حیات رہے امت کے افراد جو کچھ بھی بات امام سے کرنا چاہتے تھے، جو کچھ امام کو پہنچانا چاہتے تھے، جو امام سے پوچھنا چاہتے تھے، جو امام سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، جو امام سے استفادہ علمی یا کچھ اور اپنی خواہشات، اپنی پریشانیاں بیان کرنا چاہتے تھے، وہ جناب عثمان ابن سعید کے پاس جا کے بتاتے تھے۔ اور جناب عثمان ابن سعید کیونکہ خود اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ان کے لیے ضروری تھا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ امام کا نائب ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے، بڑی احتیاط کے ساتھ وہ تمام پیغامات امام کی خدمت میں لے کے جاتے تھے۔ امام کہاں ہیں، کہاں ملاقات کریں گے، یہ ان کو معلوم تھا، اور اس کے بعد امام سے اس کے جوابات لے کے آتے تھے اور امت تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک عرصے تک سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ جناب عثمان ابن سعید حیات رہے۔ جب عثمان ابن سعید کی وفات ہونے لگی تو امام نے ان کے صاحبزادے محمد ابن عثمان کو اپنا نائب بنا لیا، یہی ذمہ داری وہ ادا کرتے رہے۔ جب ان کی وفات ہونے لگی تو ایک اور عالم اور امام کے قریبی شخص جن کا نام ہے حضرت حسین ابن رو، حسین ابن رو نوبختی ان کا پورا نام ہے، یہ امام کی نیابت کے فرائض بہت عرصے تک انجام دیتے رہے۔ بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں امام کی زندگی کے کہ جس میں نائب امام حسین ابن رو ہیں، اور ہمارے ہاں 4 نائبین میں سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نائب جو ہیں وہ حسین ابن رو ہیں۔ حسین ابن رو کی جب وفات ہونے لگی تو امام نے ایک اور شخص کو منتخب کیا جن کا نام ہے حضرت علی ابن محمد سمری۔ حضرت علی ابن محمد سمری آپ کے آخری نائب ہیں۔ یہ 329 ہجری تک حیات رہے۔ 329 ہجری میں امام نے ان سے یہ کہا کہ اب تم کسی اور کو نائب مقرر نہ کرنا، بلکہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جس میں میرا رابطہ امت سے نائبین کے ذریعے بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ پوری تفصیل ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، صرف ضرورت کے جملے بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میری غیبت کا اب وہ زمانہ جو آئے گا کہ جس میں بالواسطہ بھی رابطہ نہیں ہوگا، اس میں میری نیابت کرنے والے وہ افراد ہوں گے کہ جو قوم کے علماء ہوں،
جو ہوا و ہوس سے پاک ہوں، جو ہر طریقے سے دین کے لیے کام کر سکیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی ان کی صفات بیان کی کہ وہ دین کو بیچنے والے نہ ہوں، وہ ان میں یہ خرابی نہ ہو، یہ خرابی نہ ہو، ان میں یہ خوبی ہو. تو ان کی طرف تم لوگ رجوع کرنا، وہ تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہوں. تو اب یہ جو زمانہ غیبت کبریٰ جس کو ہم کہتے ہیں 329 ہجری میں شروع ہوا ہے، اس میں علماء و مجتہدین جو ہیں وہ امام کے نائبین عمومی ہیں. اب یہ آپ خاص طور پر سمجھ لیں کہ نائبین عمومی اور نائبین خصوصی الگ ہوتے ہیں. نائبین خصوصی وہ ہوتے ہیں جو امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام سے آ کے احکام لے کے دیتے ہیں. نائبین عمومی یہ ہیں جو ان صفات پر پورے اترتے ہیں جو امام نے بیان. اب وہ جو کوئی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ان کا امام سے رابطہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ ہمارے کسی مرجع نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں امام سے پوچھ کے بتا رہا ہوں. ہر شخص اپنے اجتہاد کے طور پر اپنی رسالے چھاپتا ہے، ان کو اپنے اس کے طور پر چھاپتا ہے، وہ ایسے ہی بیان کرتا ہے. پوچھا جاتا ہے کہ صاحب امام سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، امام سے رابطہ کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، امام سے رابطہ کیسے ہوتا ہے. یہ ذاتی امور ہوتے ہیں، اس کا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. اب ہمیں آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے، محبت ہے، ہم چاہتے ہیں. اب ہمارے حد الامکان جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ تو ہو جائے، تو یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے پوچھا، یقیناً آپ کو حق تھا پوچھنے کا کہ صاحب کوئی کہتا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی تو ہم کیسے مانیں؟ تو مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ہماری ملاقات امام سے ہو گئی، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. یہ اس کا اجتماع سے، اس کا مذہب سے، اس کا ہمارے مذہب کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں مانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہم نے ملاقات کی یا نہیں کی. اللهم صل على محمد